زبور 106۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے۔ اے خداوند، اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر، اپنی نجات مجھے عنایت فرما، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلزم پر باغی ہوئے۔ تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا، اور ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے، اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گیا اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی، پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا۔ سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور ابرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی اور شولوں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے حورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا۔ یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے، جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے۔ اس لیے اس نے فرمایا، میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے، تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا، اور ان کو ملک ملک میں تتر بتر کروں گا۔ وہ بال فگور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو خشمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فکیاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو مریبہ کے چشمہ پر بھی خشمناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچایا، اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی۔ اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا، انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا، جن کو انہوں نے کینان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا، اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا،
اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا، اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا، اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے، اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے اب تک مبارک ہو۔ اور ساری زمین کہے آمین۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 107۔ خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں، جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا، اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکھن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستہ پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے، اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا، تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے، اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا۔ اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا، وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لایا، اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں، اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے، اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہے۔ وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں۔ پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں، اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں۔ تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد۔
وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خشک زمین. وہ زرخیز زمین کو صحرائے شور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے باشندے شریر ہیں. وہ بیابان کو جھیل بنا دیتا ہے اور خشک زمین کو پانی کے چشمے. وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہر تیار کریں اور کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں. وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں، اور وہ ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا. پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں. وہ عمرہ پر ذلت انڈھیل دیتا ہے اور ان کو بیرا ویرانہ میں بھٹکاتا ہے. تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے. راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا منہ بند ہو جائے گا. دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے. اے خدا، میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا. اے بربت اور ستار جاگو، میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا. اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاک کے برابر ہے. اے خداوند، تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو. اپنے داہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں. خداوند نے اپنی قدوسیت میں یہ فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا. جلاد میرا ہے، منسی میرا ہے، افرائیم میرے سر کا خود ہے. یہودا میرا آسا ہے، مواب میری چیلچی ہے. ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا، میں فلسطین پر للکاروں گا. مجھے اس فصیل دار شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا، کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا. مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد عبث ہے. خدا کی بدولت ہم دلاوری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا. زبور 109. اے خدا، میرے محمود خاموش نہ رہ، کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے. انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں. انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں. وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں. انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت. تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے داہنے ہاتھ کھڑا رہے. جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے. اس کی عمر کوتاہ ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے. اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے. اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگیں. ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے. قرض خواہ اس کا سب کچھ چھین لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لیں. کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت کرے، نہ کوئی اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے. اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں اس کا نام مٹا دیا جائے. اس کے باپ دادا کی بدی خداوند کے حضور یاد رہے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے. وہ برابر خداوند کے سامنے رہیں تاکہ وہ زمین پر سے ان کا ذکر مٹا دے، اس لیے کہ اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا، پر غریب اور محتاج اور شکستہ دل کو ستایا تاکہ ان کو مار ڈالے. بلکہ لعنت کرنا اسے پسند تھا، سو وہی اس پر آ پڑی، اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا، سو وہ اس سے دور رہی. اس نے لعنت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا، اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی.
وہ اس کے لیے اس کی پوشاک کی مانند ہو جسے وہ پہنتا ہے، اور اس کے پٹکے کی جگہ جس سے وہ اپنی کمر کسے رہتا ہے۔ خداوند کی طرف سے میرے مخالفوں کا اور میری جان کو برا کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ لیکن اے مالک خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر، مجھے چھڑا، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں، اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ میں ڈھلتے سایہ کی طرح جاتا رہا، میں ٹڈی کی طرح اڑا دیا گیا۔ فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے، اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوکھ گیا۔ میں ان کی ملامت کا نشانہ بن گیا ہوں، جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں۔ اے خداوند میرے خدا، میری مدد کر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے بچا لے، تاکہ وہ جان لیں کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے، اور تو ہی نے اے خداوند یہ کیا ہے۔ وہ لعنت کرتے رہیں پر تو برکت دے، جب وہ اٹھیں گے تو شرمندہ ہوں گے، پر تیرا بندہ شادمان ہوگا۔ میرے مخالف ذلت سے ملبس ہو جائیں، اور اپنی ہی شرمندگی کو چادر کی طرح اوڑھ لیں۔ میں اپنے منہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا، بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا، کیونکہ وہ محتاج کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوگا، تاکہ اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے اسے رہائی دے۔ زبور 110۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا آسا سہون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں، اور صبح کے وطن سے شبنم کی مانند۔ خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں، کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے۔ خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا۔ وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا، اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا۔ وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا، اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا۔